ہاں ایک درس کی یہ ترتیب کہ چلو مہینے میں ایک مرتبہ یہ بھی ایک خصوصیت کے ساتھ درس کا اہتمام کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان دروس کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور عوام الناس کو، لوگوں کو اللہ اس سے نفع حاصل کرنے کا موقع نصیب فرمائے۔ اصل بات یہ ہے کہ قبولیت ہو جائے اور عوام الناس کو نفع ہو جائے۔ قرآن پاک کے سننے سے، سنانے سے، ویسے تو اللہ رب العزت نے قرآن میں نفع ہی نفع رکھا ہے، لیکن نفع جتنا کوئی لینا چاہے گا اتنا اللہ دے دیں گے، اس میں انابت کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کی یہ جو میں نے تلاوت کی ہے آیات مبارکہ کی سورہ لقمان سے، ان آیات میں اور اس کے بعد کچھ اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے اصلاح کے لیے ایک دانا کی، ایک حکیم کی، عقل مند کی، جس کو خود اللہ بھی عقل مند کہتے ہیں، جس کو اللہ بھی بہت بڑا دانا اور حکیم کہتے ہیں، اس کی بات پیش کر کے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک اصلاح کا طریقہ، ماحول اور معاشرے میں خرابیوں سے دور رہنے کا طریقہ بتلایا ہے کہ اس خرابی کو کیسے دور کیا جائے۔ یہ ایک اللہ کا قرآن اصلاح کے طور پر یہ بات بیان کرتا ہے۔ قرآن کریم کے نزول سے پہلے یہ لقمان نے حکیم گزرے ہیں، ان کی باتیں رب کو پسند آئی اور ان کو امت مسلمہ تک پہنچا دیا۔ دنیا میں جس طرح ارسطو فلسفے میں ایک مثال ہے، حاتم طائی سخاوت میں ایک مثال ہے، ایسے ہی لقمان حکیم دنیا میں حکمت میں، دانائی میں ایک مثال ہے۔ تو ایک دانا کی، ایک عقل مند کی بات بتا کر اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ عقل مند ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح اپنے ماحول اور معاشرے کو بناتے ہیں۔ تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے ایسے عقل مند بنو اور عقل مندوں کی باتوں کو قبول کرو، اصلاح ہو جائے گی، معاشرہ سدھر جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو لقمان حکیم کی پہلے تعریف کر کے بتا دی ہے، ان کی عظمت کو، پھر ان کی بات بتائی۔ یہ اس لیے کہ جب جس کی بات بتائی جا رہی ہے اس کی عظمت، اس کی عقل مندی، سمجھداری، اس کا علم سامنے ہوگا تو بات قبول کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ جیسے ہوتا ہے نا مقرروں کے لیے، بیان کرنے والوں کے لیے، حضرات ان کے آنے سے پہلے تعارف کراتے ہیں، جی فلاں شخصیت، فلاں بزرگ، فلاں فلاں فلاں، وہ بیان کریں۔ یہاں اللہ نے بھی اپنے لقمان حکیم کا پہلے تعارف کرایا ہے، فرمایا لقد آتینا لقمان الحکمہ، ہم نے لقمان کو حکمت دی ہے۔ حکمت ہمارے عرف میں تو مشہور یہ ہے کہ حکیم صاحب جو ہے وہ حکمت جانتا ہے، لیکن قرآن نے جس کو حکمت کہا ہے تو ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ مَن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت مل گئی اس کو خیر کثیر مل گیا۔
یعنی اللہ کی طرف سے بہت بڑی خیر مل گئی۔ تو اس کے معنوں میں حضرات مفسرین کی آراء میں سے آسان سی بات عوام الناس کے لیے یہ ہے کہ من یؤت الحکمہ، جس کو حکمت مل گئی اللہ کی طرف سے، تو حکمت کیا چیز ہے؟ وہ دین کا علم، اللہ کی وحدانیت کی پہچان، شریعت کا علم جس کو مل گیا اور اس کے مطابق اس کو عمل مل گیا، تو سمجھو کہ اللہ کی طرف سے اس کو بہت بڑا انعام مل گیا۔ من یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ تو یہاں حکمت، دانائی، عقل مندی، علم و عمل، سب چیزوں کو یہ شامل ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے لقمان حکیم جس کی آگے بات پیش کرنی ہے، جس کی تقریر سنانی ہے، جو ریکارڈ قرآن میں کی گئی ہے، اس کا تعارف یہ ہے کہ اس کو ہم نے حکمت سے نوازا ہے۔ ان اشکر للہ، اور ساتھ یہ حکم دیا ہے کہ اتنا بڑا انعام کیا ہے تو شکر بھی کرنا ہے۔ کیوں؟ اللہ جب انعام کرتے ہیں تو تقاضا یہ کرتے ہیں بندوں سے کہ شکر کرو، اور اللہ کے انعامات تو اتنے ہیں کہ انسان شمار نہیں کر سکتا۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ ہم اپنے سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک دیکھیں نا تو پتہ نہیں کتنے اللہ کے بے شمار ہمارے اوپر انعام ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس پر شکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور شکر یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو پورا کرنا، آسان سی بات ہے۔ شکر یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے۔ اگر احکام خدا بندی میں بندہ کوتاہی کرتا ہے، اوامر و نواہی کے مطابق زندگی نہیں بسر کرتا، تو گویا یہ رب کا شکر نہیں کر رہا جو اس کو اللہ نے انعامات دیے ہیں۔ فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ۔ اگلی بات بھی سمجھ لو کہ اگر کوئی شکر کرے گا نا رب کی نعمتوں کا، انعامات تو رب کے ہیں۔ اللہ تقاضا بھی شکر کا بندوں سے کرتے ہیں، لیکن یہ خیال کرنا کہ مت کو یہ سمجھے کہ ہم شکر ادا کریں گے تو فائدہ رب کو ہوگا، نہیں، فائدہ بھی اپنا ہی ہوگا۔ کوئی بھی حکم ہم اللہ کا پورا کریں گے تو فائدہ ہمارا اپنا ہوگا، اس لیے کہ رب نے ہمیں فائدہ دینا ہے، ہم تو رب کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، اور نہ اس کو کسی کے فائدے کی ضرورت ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ فرماتا ہے اگر ساری دنیا انکار کرنے لگ جائے، کفر کرے، ناشکری کرے، تو اللہ کو تو کسی کی محتاجی ہے نہیں ہے نا، وہ تو بے پرواہ ذات ہے، غنی ذات ہے، کہیں کہا سمد ذات ہے، حمید ہے، کوئی بھی تعریف نہ کرے تو پھر بھی وہ خوبیوں والا ہے، کوئی بھی نہ کرے تعریف اس کی تو وہ تو ہے ہی خوبیوں والا، ہے ہی تعریفوں والا۔ اب یہ لقمان حکیم کا تعارف کرا دیا نا کہ یہ وہ شخصیت کی بات آگے آ رہی ہے کہ جس کو ہم نے حکمت سے نوازا ہے، اور شکر کا اس کو حکم دیا ہے تو اس نے شکر بھی ادا کیا ہے۔ یہ شکر کی اس کی ترتیب بتلا دی کہ کس انداز میں شکر کیا۔ فرمایا اذ قال لقمان لابنہ۔ اب دیکھو کس طریقے سے معاشرے کو، ماحول کو سدھارنے کے لیے کہاں سے بات شروع کی، کہاں سے کام شروع کیا۔ گھر سے کام شروع کرتے ہیں اور اپنے بیٹے کو سامنے بٹھاتے ہیں۔ اذ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ۔ بیٹے کو کہہ رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ واعظ کے طور پر، سمجھانے کے لیے، نصیحت کر رہے ہیں اس کو۔ اور کیا نصیحت کی ہے؟ بنیادی بات، ہمارے استادی المکرم شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے شیخ استاد شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نور اللہ مرقدہ کہا کرتے تھے قرآن پاک نے
لقمان حکیم کی بات دنیا کے سامنے رکھ کر یہ بتائی ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے اپنے معاشرے کی اصلاح کرو، عقائد کی، عبادات میں، اخلاقیات میں۔ معاشرے کے عقائد کو بھی درست کرنا ہے اور وہ گھر سے بات شروع ہوگی، اور معاشرے کے عبادات بھی درست کرنی ہے، عبادات بھی کروانی ہے، اس کی بھی ضرورت ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اخلاقیات کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے لقمان حکیم کی تقریر میں، قرآن کی ریکارڈ شدہ تقریر جو ہے جس میں کٹنگ تھی ہو ہی نہیں سکتی، آج کل دو تین تقریریں چیزیں کچھ کٹنگ کر کے بھی، اس میں تو کوئی نہیں ہو سکتی، الحمدللہ ایسا ریکارڈ ہے۔ تو تین چیزیں اس میں ہیں، عقائد کی اصلاح، عبادات کی پابندی اور اخلاقیات کا اچھا ہونا۔ یہ تینوں چیزیں آ جائے نا، معاشرے کے اندر سدھار ہی سدھار ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہو جائے، نمبر 2 عبادات جو ہیں اللہ کی طرف سے ان کی پابندی ہو جائے، اور اخلاق بندے کے اچھے ہو جائے تو سارا معاملہ ہی ٹھیک ہے، ماحول سدھر جائے گا۔ تو پہلی بات جو ابتدا سے کی ہے نا، وہ اعتقاد کی ہے، اس لیے کہ عقیدہ ایک بنیادی بات ہوتی ہے، باقی جتنی بھی فروعات ہیں، اعمال ہیں، اخلاق ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، ان کی بنیاد عقیدے پر ہے۔ اور اگر بنیادی چیز عقیدے میں اگر خرابی ہے تو یہ تو صاف سی بات ہے کہ بلڈنگ کا اس پر کھڑا ہونا پھر صحیح نہیں ہوگا، اس کا قیام نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ترتیب سے ان کی بات کو ذکر کیا، اور لقمان حکیم نے رب نے پسند کی ہے اس لیے ریکارڈ کی۔ ہم کسی کی تقریر کو ریکارڈ کرتے ہیں تبھی کہ وہ ہمیں پسند ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے بھی اس کو ایسا محفوظ کر لیا۔ تو کہا یا بنی اذ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ، اس کو واعظ کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، اور کہتے کہ ہیں یا بنیا، الفاظ عجیب ہیں، یا بنی نہیں، اے بیٹے نہیں، یا بنیا۔ اس کا معنی اگر اس طرح کر دیں عربی کا تو آسانی سے سمجھ، اے میرے پیارے بیٹے۔ پتہ چلتا ہے کہ جب واعظ کر رہے ہیں تو اس چیز کو مد نظر رکھ کے کر رہے ہیں تو یہ مجھے بڑا ہی پیارا بیٹا ہے، اور جو پیارا ہوتا ہے اس کو بات بڑی پیاری بتائی جاتی ہے۔ پہلے بتایا نا تیرے تجھے پیارا کہے گا، تاکہ اس کو بھی پتہ چلے کہ مجھے جو باپ نصیحت کر رہا ہے تو پیار بڑے انداز میں کر رہا ہے، اس میں وہ سنے گا، اس کی توجہ ہوگی، محبت اس کی طرف سے بھی پھر ہوگی تو بات اچھی لگے گی۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، خیال کرنا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، پہلی بات ہے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ کیوں؟ ان شرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ بڑا ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے شرک، بہت بڑا۔ یہ بات بچہ بھی جانتا ہے، یہ بات جوان بھی جانتا ہے، یہ بات بوڑھا بھی جانتا ہے، یہ بات کافر بھی کہتا ہے، ہر طبقے کا انسان یہ کہتا ہے کہ ظلم اچھا نہیں ہے۔ کافر بھی کہتے ہیں ظلم اچھا نہیں ہے۔ رب نے بتایا کہ سب ظلم کو برا سمجھتے ہو، ظلم عظیم کو بھی تو سمجھو۔ ظلم اچھی چیز نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کہتا کہ ظلم اچھی چیز ہے، چاہے مسلمان نہ بھی ہو نا، وہ بھی کہے گا ظلم برا ہے، ظلم ٹھیک ہے۔ اس لیے
کفار کے معاشرے میں، ماحول میں بھی کسی پر ظلم گوارا نہیں کیا جاتا۔ ان کا بنایا ہوا قانون بھی ظلم کی رکاوٹ کے لیے بنائے جاتے ہیں اور رکاوٹ بنتے ہیں، کیونکہ ظلم کو کوئی بھی اچھا نہیں کہتا۔ لیکن قرآن کی بات سمجھ آ جائے کہ جس ظلم کو تم اچھا نہیں سمجھتے ہو، عقل انسانی بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتی ہے، اسی ظلم کا جو سب سے بڑا فرد ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ نا، اس کو سمجھو تو صحیح۔ تو جب سمجھ آ جائے کہ یہ ظلم عظیم ہے تو یقیناً پھر اس کے قریب کوئی نہیں جائے گا نا، ظلم کو اچھا جو سمجھتا جو نہیں ہے۔ تو فرمایا ان شرک لظلم عظیم، شرک کی بہت ساری اقسام ہیں، یعنی بہت سارے شرک کے طریقے دنیا کے اندر کیا ہے بھائی، رائج ہیں۔ شرک پہلے کہتے ہو کس کو ہیں؟ ہم نے ہماری زبان میں تو نہیں، شریک کرنا آسان تو یہ ہوتا ہے شریک کرنا، اور سمجھانے کے لیے کہہ جاتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ کا شریک، اللہ اپنا شریک برداشت نہیں کرتا، کیونکہ اللہ بڑا غیرتی ہے، بڑی غیرت مند ذات ہے۔ جس طرح ایک بندہ بعض چیزوں میں اپنے ساتھ شریک برداشت نہیں کرتا جو کہ غیرت مند ہے، پتہ نہیں میری بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ جو بندہ غیرت مند ہے وہ کچھ چیزوں میں اپنے ساتھ شریک برداشت نہیں کرتا، وہ اس جگہ پر بی کو سننا ہی نہیں چاہتا۔ کسی کو کوئی کہہ دینا، اس کی بیوی کہہ دے میرے سر دے تاجا میں تیری بیوی ہوں، تیری جی تیری بیوی ہوں، فرق ہے تھوڑا سا، تیری بیوی ہوں۔ تو میرا خیال ہے اگر عقل مند ہو یا بات سمجھ آئے گی تو اس بات کو سننا گوارا نہیں کرے گا، کیونکہ اس بی میں کیا نکل رہا ہے، تیری بیاں اور دی بیاں۔ غیرت مند تو نہیں سنے گا نا، اس لیے ہمارے حضرات کہتے ہیں نا جب یہ کہا کرو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ نہیں کہ تیری عبادت کرتے ہیں، تیری سے پھر خطرہ نکل آتا ہے۔ تو شرک یہ ہے نا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ مخلوق کے کسی فرد کو، مخلوق کہتے ہیں جس کو اللہ نے پیدا کیا، اور میرا خیال ہے جہان میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں ہے کہ جو اللہ کی پیدا کی ہوئی نہ ہو۔ کسی چیز کو بھی اس کے بارے میں، کسی فرد کے بارے میں دو عقیدے رکھ کر اس کا سجدہ کیا جائے، دو عقیدے رکھ کر اس کے نام کی منت دی جائے، دو عقیدے رکھ کر اس کے نام پر نذرانہ چڑھایا جائے۔ کون سے دو عقیدے؟ کہ اس کو میری ہر حالت کا پتہ ہے، نمبر دو میری ضرورت پوری کرنے پر قادر بھی ہے، قدرت بھی اس کو ہے، علم بھی اس کو ہے۔ ایسا کسی کے بارے میں یہ دو عقیدے اور نظریے رکھ کر سجدہ کرتا ہے، اور اگر منت اس کے نام کی دیتا ہے یا اس سے مانگتا ہے ما فوق الاسباب، تو یہ کیا بن جائے گا؟ شرک بن جائے گا۔ آسان سی تھوڑی میں نے تعریف کی ہے، پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں۔ تو یہ شرک کیا ہوگا؟ ظلم عظیم ہے، اور یہ پہلے لوگوں میں، عیسائیت میں، یہودیت میں بھی آیا کہ انہوں نے اس عقیدے کی بنا پر انبیاء کی عبادت کی، اس عقیدے کی بنا پر انبیاء کی قبروں کی عبادت کی۔ یہود و نصارہ نے، ہندوؤں میں یہ عقیدہ آیا، اس عقیدے کی بنا پر انہوں نے بہت سارے بتوں کو اپنا معبود بنا لیا، ان کی عبادت شروع کر دی۔ اور بہت سارے لوگوں میں، نام نہاد مسلمانوں میں
گھوڑے کی پوجا آ گئی، ہندوؤں میں گائے کی پوجا آ گئی، اور اسی طریقے سے قبر پرستی کی صورتیں آ گئی ہیں۔ یہ ساری کی سارے ان عقیدے کو رکھ کر یہ چیزیں لوگوں میں رائج آ گئی۔ حضرت سلیمان حکیم کی بات اللہ رب العزت پیش کر کے کہتے ہیں جو انداز بھی ہو، جو طریقہ بھی ہو، جو شرک بن سکتا ہے سمجھو کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ اب کتنا بڑا ظلم ہے۔ ماں باپ اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اور اتنی تاکیدی اس کی خدمت اور اس کے سامنے عاجزی کا حکم ہے، لا تقل لہما اف۔ اف کا کلمہ زبان پر نہ لاؤ، ایسے کلمے سے جس کلمے سے تمہاری زبان کے نکلے ہوئے جملے سے ان کی طبیعت میں انقباض آئے، پریشانی آئے۔ فرمایا کہ یہ نہ کرو، لیکن ساتھ کیا کہہ دیا؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ ادھر یہ ہے کہ اف مت کر، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ڈانٹ مت، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بات اگر ان کے سامنے کرنی پڑ جائے تو بڑی اچھے طریقے سے، بڑے نرم لہجے میں، محبت برے لہجے میں ان کے سامنے بات کر۔ لیکن خدا نخواستہ اگر تیرا ماں باپ بھی وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ دنیا کے معاملات اپنی جگہ پر، صاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن اگر وہ شرک کی طرف تجھے لے جانا چاہتے ہیں نا تو اس بات کو نہیں ماننا۔ اب باپ کی نہیں ماننی اور کس کی ماننے کی اجازت ہوگی؟ شرک کی بات باپ کی نہیں ماننی، قانون خداوندی کے خلاف باپ کی نہیں ماننی، ماں باپ کی نہیں ماننی، تو پھر اور کس کی ماننی جائز ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اب چیز نہ سمجھنے کی بنا پر ہی تو یہ سارے شرک کی صورتیں چل رہی ہیں، ہو رہی ہیں۔ قرآن رد کرتا ہے، نفی کرتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں اس چیز کی ممانعت سختی کے ساتھ، اور سر فہرست ایسا گناہ کہ جس کی بخشش نہیں، یہ شرک ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس کی وضاحت ہے۔ لیکن قسموں لوگ جو ہیں اس میں کر رہے ہیں، اور پھر بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم کچھ نہیں، ہم تو بالکل اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں۔ وہ عالی مرحوم نے نا اس کا نقشہ کھینچا ہے بڑے اچھے انداز میں سمجھانے کے لیے کہ لوگ کرتے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں اپنی مرضی سے، اور اس کو وہ محبت کا رنگ دے رہے ہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ ہندو بت کی پوجا کرتا ہے نا، کہتے ہیں وہ تو ہندو ہے نا، تو یہ اگر کسی مخلوق کی پوجا کر رہا ہے تو کہتے ہیں نہیں وہ اور ہے، یہ اور ہے، وہ بت ہے نا، یہ تو درخت ہے، فرق ہو گیا، ہم نے تو بتوں کی پوجا نہیں کی۔ تو وہ کہتا ہے کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے خدا کا بیٹا تو کافر۔ اب ساری دنیا کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیت نے کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے، تو ہر ایک کہتا ہے یہ کافر ہو گئے، کیونکہ اللہ کا بیٹا ہے کوئی نہیں۔ یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، تو یہ کہتے ہیں یہودی کافر، عیسائی کافر۔ تو علی مرحوم کہتے ہیں اگر کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، اگر ٹھہرائے خدا کا بیٹا تو کافر۔ یہ تو تمہارا فتویٰ تیار ہے، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر۔ کچھ لوگ اس وقت ایسے بھی گزرے ہیں دنیا میں جو ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے، سورج کی پوجا کیا کرتے تھے،
چاند کی پوجا کرتے تھے۔ سورج اور چاند کس کی مخلوق ہے؟ یعنی کس نے بنائے ہیں؟ آپ تو نہیں بنے نا، بننے میں محتاج ہیں۔ تو جو محتاج ہیں نا ان کی پوجا کرتے تھے نا، اس لیے کہتا ہے کہ کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جو کہ آگ پر بہر سجدہ تو کافر۔ پتہ چلتا ہے دنیا میں آگ کی بھی پوجا ہوئی ہے۔ مجوسی طبقہ جو ہے نا، قرآن میں ذکر ہے، یہ آگ کے شعلوں کے سامنے جھکا کرتے تھے، سجدے کیا کرتے تھے۔ اب عقل تو اتنی نہیں ہے نا، جلاتے آپ ہیں۔ آگ جلنے میں بھی بندے کی محتاج ہے، اللہ کی تو محتاج ہے ہی نا، بندے کی بھی محتاج ہے۔ یہ تیلی لگائے تو لگے گی۔ یہ وہ آج کل وہ کیا ہوتا ہے جی، اس کو دبائے گا تو چلے گی نا، اس میں پٹرول ڈالے گا تو آگ لگے گی۔ تو اب اسی جس کو جو جلنے میں بندے کی محتاج ہے، اللہ کی تو ہے ہی ہے نا، خود بندے کی محتاج ہے، تو اب اسی کو جلا کر اسی کے سامنے صدقے یا رسول اللہ اب اسی کے سامنے جھک رہے۔ عقل ماری گئی کہ نہ ماری گئی؟ ہاں، مت ماری ہوئی ہوتی ہے نا تو تب بھی تو شرک کرتا ہے نا۔ اتنا بڑا ظلم جس کو اللہ قرار دیتے ہیں، اور عقلی طور پر ظلم کو ہر آدمی برا کہہ رہا ہے اور پھر ظلم کر بھی رہا ہے، تو یہ مت ماری ہوئی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو اس لیے کہا کہ کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جو کہ آگ پر بہر سجدہ تو کافر۔ آگے اپنا دل بیان کرتا ہے، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، عبادت کریں شوق سے جس کی چاہیں۔ عبادت کریں شوق سے جس کی چاہیں، اور نام محبت کا لگائیں، مزاروں پہ جا جا کر چادریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، اور نبی کو جو چاہیں تو خدا کر دکھائیں۔ یہ سب کچھ کریں تو پھر کہتا ہے کہ نہ توحید میں اس سے کچھ فرق آئے، نہ ایمان بگڑے، نہ اسلام جائے۔ جب عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے تو پھر تو یہ سب کچھ کرتا پھرے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلے لقمان حکیم کی بات رب نے ہمیں سنائی ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کے سامنے اتنے حکیم، اتنے دانا انسان کی بات دیکھو کہ وہ معاشرے کی، ماحول کی اصلاح کے لیے گھر میں بیٹھا ہوا اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہے، جو بیٹے سے محبت کر کے اس کو سمجھا رہا ہے، محبت برے انداز میں سمجھا رہا ہے۔ تو ماحول اور معاشرے کو درست کرنا اسی طرح شروع ہوگا کہ ہر گھر سے اصلاح شروع ہو جائے، ہر گھر والا اپنے ماتحت کی اصلاح کرے، ہر امام مسجد کا اپنی مقتدیوں کی اصلاح کرے، ہر شہر والا اپنے ماتحتوں کی اصلاح کرے، ملک والا اپنے ملک والوں کی اصلاح کرنا شروع کر دے، اور ترتیب اصلاح کی اس حکمت و دنا والے انسان کی طرح ہو جس کی ترتیب کو رب نے پسند کیا ہے کہ پہلے عقائد کو درست کرے اور اس کے بعد پھر کہے کہ یا بنی اقم الصلاۃ، یا بنی اقم الصلاۃ۔ عقیدہ قیامت بھی بیان کیا، عقیدہ توحید بھی بیان کیا، شرک کی نفی۔ عقائد کی اصلاح میں شرک کی نفی ضروری ہے۔ جہاں توحید کا اس بات ہے نا، صرف اس بات ہی کر دیا جائے تو بات نہیں کھلتی ہے جب تک کہ شرک کی نفی نہ کی جائے۔ اس لیے دیکھو ان کی تقریر کا جملہ کیا ہے، یہ نہیں کہا انہوں نے اللہ کو ایک مان، بلکہ یہ کہا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اور پھر آگے یہ کہہ دیا کہ قیامت کا بھی ایمان رکھنا، حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ اور پھر کہا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، اے میرے بیٹے اقم الصلاۃ۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو
تمام بے راہ روی کا علاج ہے۔ اللہ نے نماز ایک ایسی عبادت رکھی ہے اور ہر ایک پر رکھی ہے جو بے راہ روی کا بہت بڑا علاج ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس لیے فرمایا اس کے بھی اہتمام کرنا، اس میں اصلاح ہوگی، برائیاں چھوٹ جائیں گی۔ آدمی نماز کی پابندی کرنے لگ جائے نا، اللہ نے اس میں اثر رکھا ہے، اگر کوئی برائی کر رہا ہے یقیناً چھوٹے گی، یقیناً چھوٹے گی۔ جب نماز اس کی نماز ہونے لگے گی نا تو برائی چھوٹ جائے گی۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ شیطان یہ بھی وسوسہ پڑتا ہے نا، پڑھا یار دیکھو تو نماز پڑھتا ہے، ادھر نماز کے لیے تو یہ ہے کہ نماز برائیاں چھڑاتی ہے، تو فلاں برائی بھی کرتا ہے، تو پھر پتہ چلا نا تیری نماز نہیں ہوئی نا، تو چھوڑ دے پھر۔ تو پھر کوئی ایسے ہوتے ہیں پھر یار جی کے روڑے پڑھنے دیجیے، برائیاں جی کر رہے ہیں۔ اور ہمارے لوگ دوسرے کیا کہتے ہیں، چنگا نمازی ہے جی، نال سودی بھی۔ دیکھو جی چنگا نمازی ہے، سودا جب دیتا ہے تو بڑا اس کے اندر دھوکہ اور فراڈ کرتا ہے۔ یار خدا کے بندو، اس طرح کا تان مت دو، نماز کی توہین مت کرو۔ اب وہ لگا ہوا ہے نا، ایک دن آئے گا، رب کا جو قانون ہے وہ ضرور ہو کر رہے گا۔ وہ اس کا گناہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک کام تو کر رہا ہے نا۔ اب یہ کرتے کرتے اللہ کرے گا درجے کی نماز حاصل ہو جائے گی، جس درجے پر نماز اس کو ہر برائی سے کیا کر دے گی، روک دے گی۔ تو وہ اپنی زبان دی گل ہے کہ اپنی جانی ہے نا زور لا کے تے نمازاں تے لا چھوڑو۔ باقی اگر کوئی قصور ہو رہے ہیں تو اللہ کرے گا ایک دن چھوٹ جائیں گے، لیکن یہ قصور نہ کرو نا کہ نماز ہی چھوڑ دو۔ نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اولاد کو 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم کرو۔ کتنے سال کے؟ بچہ بچی کتنے کے ہو جائیں؟ 7 سالاں دا بچہ بچی ہو جائے تو نمازاں دا آکھو۔ اور جس وقت 10 سال کا ہو جاتا ہے نا، اب اس میں کوتاہی کرتا ہے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تھوڑی بہت اس کو پھر سزا بھی دو۔ یہ حکم کس کا ہے؟ وہاں یہ حضور نے نہیں کہا ہے کہ نہیں مار نہیں پیار ہے، وہاں کہا ہے نہیں، تھوڑی بہت اس کو سزا دو تاکہ نماز کا عادی بنے۔ آج دیکھیں ہم اس طرح نہیں کر رہے تو تبھی تو نماز نہیں ہے۔ 7 سال کا ہمارا بچہ، اس کو نماز آ جاتی ہے۔ ہم اس پر غور کریں، جب نبی کا حکم ہے 7 سال کا حکم، اس کو نماز پڑھاؤ، نماز پر اس کو کھڑا کرو، تو یہ تبھی ہوگا نا کہ 7 سال کا ہو تو اس کو نماز آتی ہو۔ اب یہ کہاں سیکھے گا، کہاں اس کو نماز آئے گی؟ یہ تو ضرور ہے کہ وہ پہلے دور میں پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارا دور تھا تو 6 سال کا بچہ بھی سکول والے مشکل لے گا کرتے تھے، کہتے نہیں ابھی عمر تھوڑی ہے، ہوں تو 3 سال کا بھی آتے نے کہنا۔ اب وہ 3 سال کا وہاں تو ہوتا ہے، لیکن کیا سیکھتا ہے، کیا سکھایا جا رہا ہوتا ہے؟ اسلام دشمن قوت نے ہمیں کیا دیا، اور اسلام ہمیں کیا دیتا ہے کہ اس 7 سال کا بچہ تیرا نماز سیکھ چکا ہو، اس کو حکم کرو کہ وہ نماز پڑھے۔ دیکھو اصلاح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بچے جو ہیں ان کے، لیکن یہ تب ہوگا کہ بندہ آپ نمازی ہوگا، گھر میں ماں نمازی ہوگی، باپ خود نمازی ہوگا، بچے کو کہیں گے، بچہ دیکھ کر، یہ آپ تجربے کار لوگ ہیں چونکہ ہر بندہ تقریباً بچوں کے ساتھ معاملہ ہے ماشاءاللہ، جو بڑے ہیں جو نوجوان ہیں چلو ان کا بچپنا ہی صحیح، لیکن بچوں میں یہ جو چھوٹی عمر ہوتی ہے نا 4-5 سال کے پہلے، اس میں بچوں کے نقل اتارنے کی بڑی ان میں شوق ہوتی ہے، اور خاص کر نماز کی نقل۔ اب چھوٹے بچے جو ہیں نا وہ مسجد میں بھی آپ کے ساتھ زور کے ساتھ آئیں گے، گھر میں بھی اگر آپ نماز پڑھتے ہیں نا تو وہ نماز کی نقل ادھر ادھر دیکھیں گے بھی، لیکن اوپر نیچے ہوں گے۔
تو اگر ایک آدمی گھر میں خود نماز پڑھتا ہے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے نا کہ سنتوں کا اہتمام گھر میں کیا کرو، نفلوں کا اہتمام گھر میں کیا کرو، گھر والیاں بھی پڑھیں گی، آپ بھی جب پڑھیں گے، یہ بچے دیکھ دیکھ کر نمازی بنیں گے، پھر تمہارا آرڈر بھی مانیں گے 7 سال کی عمر گئے کہ یہ آپ جو نماز پڑھتا ہے مجھے بھی کہتا ہے، لیکن ہم آپ نمازی نہیں ہیں، بچے کو کہیں گے تو کہے گا آپ پڑھتا نہیں، ماں ہوتا ہے۔ تو دیکھیں حضور پاک علیہ السلام نے کیسا اچھا طریقہ بتایا کہ 7 سال کا ہو تو ان کو حکم کرو، جب آپ حکم کرو گے نا تو کل اگر آپ نہیں پڑھی ہے تو بچہ اعتراض کرے گا، تو پیو تے بچہ اعتراض کر چھوڑنا، ابا تو نماز نہیں پڑھی، بچہ ہوئے بھی چھوٹا تھا، کتنی بڑی ندامت ہوتی ہے۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اصلاح کا طریقہ ہے، اور ساتھ اس لیے فرما دیا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بلکہ کیا کیا کرو، گھروں میں کوئی نماز پڑھا کرو۔ تو وہ یہی نماز ہے سنتے پڑھنا، مسجد میں جائز ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ گھر میں پڑھی جائے تاکہ ان کو قبرستان نہ کہا جائے، گھر والیاں بھی پڑھیں اور یہ بھی پڑھیں۔ ہمارے گھروں میں یہ کوتاہی ہے، جو لوگ پکے نمازی ہوتے ہیں نا، خیال کرتے ہیں نا، دیندار ہیں، وہ گھروں میں مخصوص ایک جگہ نماز کی مقرر کرتے ہیں، ایک کمرہ مقرر کرتے ہیں، وضو کا اہتمام کرتے ہیں، جیسے اور چیزیں ہوتی ہیں نا تو نقشے میں، تو نمازی بندے جو ہوتے ہیں نا وہ یہ چیز بھی رکھتے ہیں کہ ہمارے مکان کے نقشے میں یہ ہو کہ وہاں نماز کی ایک جگہ مخصوص ہو جائے، تو جگہ مخصوص ہو تو پڑھنا پھر موقع مل ہی جاتا ہے۔ مسجد قریب ہو نا تو پھر بندہ پڑھ ہی لیتا ہے، گیا گزرا بھی ہو، لیکن دور ہو تو پھر سستی کر جاتا ہے۔ تو گھروں میں یہ چیز بھی ہونی چاہیے۔ تو کہا یا بنیا اقم الصلاۃ، نماز کی پابندی کر، وامر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ اگلی بات یہ ہے کہ معروف کا حکم کر، اچھائی کا حکم کر، برائی سے روک۔ یہ جو حکم ہے کرنا، حکم اچھائی کا، برائی سے روکنا، شریعت نے، قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے، اس صفت کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو ساری امتوں سے اعلیٰ بنایا ہے، اس کام کی وجہ سے، اچھائی کا کہنا، برائی سے روکنا۔ امت کی خصوصیت، امت کی عظمت اللہ نے اس کام پر اس وجہ سے اس کو رتبہ دیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر۔ لیکن معروف اور منکر، اچھائی اور برائی، یہ کیسے پتہ چلے گی؟ اس کے لیے عقل انسانی کافی نہیں ہے کہ ایک چیز کو عقل انسانی اچھائی کہہ دے، کہیں کہ اچھائی ہے، عقل انسانی کہہ دے یہ برائی ہے، نہیں، اس کے لیے وحی کی ضرورت ہے، وحی کی ضرورت ہے۔ اگر اچھائی اور برائی کا معیار مقرر کرنے کے لیے عقل انسانی کافی ہوتی تو آج یورپ کا ایک انسان جو ہے، یہ مغربی انسان جو ہے، وہ خنزیر نہ کھاتا، وہ پھر کتوں اور بلوں سے شادی نہ کرتا۔ وہاں تو یہ بھی ہو رہے ہیں، عقل مند تو بہت ہیں دنیا کے لحاظ سے، ہمارے کہتے ہیں دیکھو جی کتنی ٹیکنالوجی میں، سائنس میں کتنے ترقی کر گئے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اچھائی اور برائی کی تعیین کے لیے، مقرر کرنے کے لیے عقل انسانی اگر کافی ہوتی تو ان کی شادیاں کتوں اور بلوں سے نہ ہوتی۔ چند سال پہلے ہندوستان سے ایک خبر چھپی تھی کہ ایک عورت نے ایک خاص قسم کا ایک سانپ ہے، اس کے ساتھ شادی کی ہے۔ تو عقل انسانی تو کہاں کافی ہوئی؟ اگر عقل انسانی کافی ہوتی تو یہ بڑے بڑے جو سائنسدان گزرے ہیں نا، یہ سارے ہی مسلمان ہوتے، کیونکہ اصل نفع جو تھا وہ آخرت کا انہوں نے وہ پایا ہی نہیں ہے، تو کہاں عقل ان کے لیے؟ تو اس کے لیے اللہ کی وحی کی ضرورت ہے کہ یہ اچھی چیز ہے، یہ بری چیز ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ برا کام ہے، اس کے کرنے میں انسان کا فائدہ ہے، اس کے چھوڑنے میں انسان کا فائدہ ہے، اس کے نہ کرنے میں انسان کا فائدہ ہے۔ یہ بتا سکتی ہے تو وہی بتا سکتی ہے، اور وہی اللہ اپنے نبیوں پر بھیجتے ہیں، اور نبی پھر اپنی امت کی کیا کرتے ہیں؟ اس وحی کے ذریعے اصلاح کرتے ہیں۔ تو یہاں پر کہا وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، منکر سے کیا کر دو؟ روکو، اور اچھائی کا
کہو یہ تمہارا فریضہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ان ذالک من عزم الامور، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اچھائی کا کہنا اور خاص کر منکر سے روکنا، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان ذالک من عزم الامور، صرف اچھائی کا ہی کہو نا تو شاید اتنی آگے سے کوئی بات نہیں سنی جاتی۔ کسی کو کہو نماز پڑھو، وہ کہہ دے گا پاوے پڑھے نہ منے نہ منے سر لا چھوڑ سی، چلو ٹھیک ہے جی، یار زکوٰۃ دیا گا، ٹھیک ہے جی۔ کسی کو جا کر دکان پر کہو نا یہ ڈنڈی کیوں مار رہا ہے، کسی کو جا کر افسر کے سامنے کھڑے ہو کر کہو نا یہ رشوت کیوں لے رہا ہے، تو اگوں کو جو سی کچھ نہ کچھ مسئلہ بنے گا نا۔ تو اس لیے اس امر کو کہا ہے کہ منکر سے روکنا ان ذالک من عزم الامور۔ سٹیج پر بیٹھ کر ترغیب دو اچھائی کی ضروری ہے، لیکن شاید بات کوئی نہ ہو۔ لیکن جب یہ کہو سٹیج پر بیٹھ کر کہ خیال کرو سود کو چھوڑو، حرام کو چھوڑو، کسی کو نقصان دینا چھوڑو، اب جو کرنے والا ہوگا وہ سمجھے گا یہ مجھے ہی کہہ رہا ہے، اب باہر جا کر کہے گا اس استاد پیچھے تو میری نماز ہی نہیں ہوتی، ماں ہی نشانہ بڑھایا، اور تو کوئی نہیں کہہ سکے گا، یہ تو کہہ دیتے ہیں۔ تو ان ذالک من عزم الامور اس لیے ہے منکر کو روکنا، برائی سے منع کرنا، اپنے طاقت کے مطابق، اپنے درجے کے مطابق۔ حکومت وقت ہے تو برائی کو ختم کرے گی تو تلوار کے ذریعے، اور عالم دین ہے، صاحب علم ہے، زبان کے ذریعے، اور عوام الناس ہے تو پیارے پیغمبر کے ارشاد کے مطابق نفرت کے ذریعے۔ فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ دو باتیں ہو گئی ہیں، عقیدہ، عبادات، اور نمبر 3 کیا تھی؟ اخلاقیات۔ فرمایا خیال کرنا بیٹے تکبر نہ کرنا، تکبر اکڑ نہ کرنا۔ اس لیے اکڑ جو ہے نہ تیرے چہرے میں ملاقات کے وقت کوئی بد اخلاقی کی صورت آنی چاہیے، نہ تیری چال میں کوئی تکبر کی صورت آنی چاہیے۔ لا تمشِ فی الارض مرحا، اکڑ کے مت چل۔ ہمارے استاد محترم مولانا عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ یہاں پر کہا کرتے تھے کہ یہ اکڑ کرتا ہے انسان، یہ آکڑتا ہے، سر اونچا کر کے چلتا ہے، پاؤں مار مار کے چلتا ہے، یہ مٹی کا بنا ہوا انسان، قبر کا مہمان، پھر تکبر کیسے؟ مٹی کا بنا ہوا انسان، قبر کا، آکڑ کیا ہے؟ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کسی کے سامنے اپنی گالوں کو پھیلا پھیلا کے مت باتیں کر، اور زمین پر چلتے وقت عاجزی والا قدم تیرا ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ یاد رکھو اللہ اکڑ والے کو، فخر کرنے والے کو، غرور کرنے والے کو، دوسروں کو اپنے سے حقیر جاننے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اپنے آپ کو مٹا کے رکھ، دوسروں کو اپنے سے اولا اور بہتر سمجھ، یہ ہے عاجزی۔ جب تیرے خیال میں، تیرے تصور میں یہ آ جائے کہ میں ہوں، یہ کیا ہے، تو پھر سمجھ کہ یہ شیطانی چال چل گئی ہے۔ اب اللہ سے مغفرت مانگ، اب استغفار کر، تب اللہ کا پسندیدہ بنے گا، ورنہ پسندیدہ نہیں ہے۔ وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، خیال کر اپنی چال کے اندر بھی میانہ روی ہونی چاہیے، تیرے بول کے اندر بھی میانہ روی ہونی چاہیے، پستی ہونی چاہیے، دباؤ نہیں ہونا چاہیے، کسی پر زور نہیں ڈالنا چاہیے، جبر یہ اچھا نہیں۔ اگر آواز کا اونچا کرنا بہتری والی بات ہوتی تو گدھے کی آواز بھی اونچی ہوتی ہے، اس کی اللہ برائی بیان نہ کرتا۔ اِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بری آواز ہے۔
تو ایسی آوازیں بھی نہ نکالو جس سے غرور نکلے، دوسرے کو پس کرنا مقصود ہو۔ تو قرآن پاک کی یہ میں نے ترجمہ سا درس قرآن کے حوالے سے کیا ہے، اور 3 باتیں میں نے کہہ دی ہیں، بات پتہ نہیں لمبی بھی ہو گئی ہوگی۔ پہلی بات یہ ہے کہ عقائد کی اصلاح ضروری ہے، شرک کی نفی، قیامت کا عقیدہ کہ جو کچھ کر رہے ہیں، کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، کریں گے، اس کا حساب و کتاب ہوگا، یہ عقیدہ ہونا چاہیے، پھر احتیاط ہوگی۔ اور دوسرے نمبر پر عبادات میں سب سے اہم عبادت وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ اس نماز کی پابندی، اور اس کے ساتھ ساتھ اچھائی کا کہنا اور برائی سے روکنا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اس کو پورا کر۔ لیکن کرنا پورا کس انداز سے ہے؟ اخلاق کے ساتھ، اس میں تکبر، غرور نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے ہاں عاجزی اور انکساری والا معاملہ ہونا چاہیے۔ جب ان اخلاق کو اختیار کر لے گا، اللہ رب العزت کی طرف سے دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو سنا ہے اللہ سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، کوئی اگر کمی کوتاہی ہے تو اللہ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ جو کچھ سنا ہے، سنایا ہے، یا اللہ اس کو ہماری دلوں میں عظمت عطا فرما، اور اپنے لیے اس کو ہمیں سننا اور سنانا کرنا نصیب فرما، یا اللہ پھر سمجھ کر اس پر عمل کرنا بھی نصیب فرما۔ کمی کوتاہی کو اللہ معاف فرما، یا اللہ جیسا کہ قرآن کے بیان کا حق ہے ہم کہاں کر سکتے ہیں، اے اللہ اس کمی کوتاہی کو تو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن کے سننے والا، قرآن کے بیان کرنے والا بننا نصیب فرما، یا اللہ جس طرح اس کے سننے کا حق ہے، سنانے کا حق ہے، اللہ ہمیں ایسے بنا۔ اے اللہ اس قرآن کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطی کوتاہیوں کو معاف فرما، یا اللہ اس قرآن کی بات کو ہماری نسلوں میں اللہ عام فرما، یا اللہ ہماری نسلوں کی اصلاح فرما، یا اللہ ماحول و معاشرے میں اصلاح کی ضرورت ہے، یا اللہ سب کو اپنے عقائد کی درست کرنے کی توفیق نصیب فرما، اپنے اخلاقیات کو سدھارنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا اسوہ حسنہ، یا اللہ اس کو ہم اپنائیں اور اس پر ہم زندگی گزاریں، اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرما، یا اللہ خاتمہ ایمان پر نصیب فرما، یا اللہ قبر آخرت کی تیاری کی سب کو نصیب فرما، بیماروں کو یا اللہ شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔